سر کیا بیسک اختلاف ہے مولانا عبدالقوی صاحب کے ساتھ؟ ایسا کیوں ہوا؟ کان لال مسجد میں آپ نے نہیں آنا. اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے یہاں باندھ کے نہ کوڑے لگاؤں گا یا سمسار کروں. مجموعی طور پر جو ان کی ہر چیز ہی ہے وہ قرآن و سنت سے تجاوز کر چکی ہے. اگر آپ ان کی داڑھی دیکھیں اور ان کی جو پائچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں، ایک عالمانہ جو شان ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. ایک تو شراب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شراب ہے ہی نہیں. وہ تو جی نکاح مسیار، اگر نکاح مسیار کا دروازہ کھول دیجیے جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے دبئی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، قطر میں ٹھہرے ہوئے ہوٹلوں کے اندر، جو لڑکیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے آتی رہیں. اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر 100 کوڑے کس کے لیے ہیں؟ لیکن آپ نے عورتوں کو ایک کھیل بنا لیا. جیسے یورپ نے کیا ایسے آپ نے بھی کر لیا. انہوں نے کسی اور ترتیب سے کیا اور آپ نے نکاح مسیار کے نام پر کر لیا اور کہا جی کوئی حرج، جتنی چاہیے شادیاں کر لو. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. میں نے ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیا ہے کہ آئیں، پوری قوم کے سامنے آئیں، ہم مناظرہ مباہلہ کر لیتے ہیں. جو السلام علیکم جی ناظرین کرام، اس وقت مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ موجود ہیں. جو حالیہ تنازع اس وقت میڈیا پہ ہائی لائٹ ہے مفتی عبدالقوی کے حوالے سے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر کیا بیسک اختلاف ہے مولانا عبدالقوی صاحب کے ساتھ؟ ایسا کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات جو سامنے آ رہی ہے وہ تو چند ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو ان کی ہر چیز ہی ہے وہ قرآن و سنت سے تجاوز کر چکی ہے. اگر آپ ان کی داڑھی دیکھیں تو وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ان کی جو پائچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں، ایک عالمانہ جو شان ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. پھر انہوں نے بعض موقف ایسے اختیار کرنے شروع کیے ہیں جو پاکستان میں کسی بھی دارالافتاء کے نہیں ہیں، کسی بھی عالم کے نہیں ہیں، جو انہوں نے اپنے طور پر ہی شروع کر دی ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس کو آگے پرچار بھی کر رہے ہیں. ایک تو شراب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شراب ہے ہی نہیں. وہ تو اور اگر یہ جو ہے اگر یہ حرام ہے تو پھر پان کیوں ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں پان بھی صحیح نہیں. اگر وہ نشہ کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، اگر نسوار نشہ کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، سگریٹ نشہ کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، احتیاطی کرنی چاہیے. اور شراب بھی ناجائز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو شادیوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی بہت مغالطے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نہیں ویسے جی نکاح مسیار جو بعض عرب علماء نے کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان جو علماء نے اگر کہی ہے وہ بھی غلط کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ کرام کا دور ہو یا تابعین تبع تابعین کا دور ہو، اس وقت سے لے کے اب تک کسی نے بھی نکاح مسیار کو جائز نہیں کہا. اگر نکاح مسیار کا دروازہ کھول دیجیے جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے دبئی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، قطر میں ٹھہرے ہوئے ہوٹلوں کے اندر، جو لڑکیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے آتی رہیں. اور سعودی عرب میں ہیں تو نکاح مسیار چل رہا ہے 2 سال 3 سال کے لیے. شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر 100 کوڑے کس کے لیے ہیں؟ اس کا بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے نا. اب 100 کوڑے ہیں، پھر سنسار ہے. شریعت مطہرہ کے بہت سخت فیصلے ہیں. اس میں اسلام جو چاہتا ہے پوری زندگی کا معاہدہ چاہتا ہے. کیا آپ کوئی بھی اپنی بیٹی اور بہن کے لیے یہ پسند کرے گا کہ چند مہینوں کے لیے اس کے ساتھ کوئی آئے اور اس کے بعد وہ چلتا بنے اور اس کا پھر کوئی رکھوالا ہی نہ ہو؟ وہ بیچاری کسی ہوٹل میں برتن دھو رہی ہو، جیسے کہتا ہے جی فلاں عریم شاہ جو ہے وہ ہوٹل میں برتن دھو رہی ہے. بھئی یہ سب کچھ کیا دھرا تو پھر آپ ہی لوگوں کا ہے نا، کہ آپ نے ان کو وہ راستہ نہیں دکھایا جو راستہ ان کو پوری زندگی کا ہے. ہماری جو پرانی ترتیب ہوتی تھی، بوڑھی مائیں بوڑھی ہو کر بھی گھر میں بادشاہت کرتی تھی. ایک ماں جو بوڑھی ہوتی تھی پورے خاندان میں اس کا اثر ہوتا تھا. ابھی تک جو ہماری جو ہے وہ دادیاں اور نانیاں تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں، ماشاءاللہ پورے خاندان پر ان کا اپنا ایک اثر ہوتا تھا. لیکن آپ نے عورتوں کو ایک کھیل بنا لیا. جیسے یورپ نے کیا ایسے آپ نے بھی کر لیا. انہوں نے کسی اور ترتیب سے کیا اور آپ نے نکاح مسیار کے نام پر کر لیا اور کہا جی کوئی حرج، جتنی چاہیے شادیاں کر لو. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. میں نے ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیا ہے کہ آئیں، پوری قوم کے سامنے آئیں، ہم مناظرہ مباہلہ کر لیتے ہیں. جو آپ یہ کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اسی لیے ان کو میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا، جب یہاں آئے
تو پھر میں نے سختی کی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مہمان تھے، میں نے کہا جی مہمان تو سارا دن آتے ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، اکرام ہی کرتے ہیں، لیکن ایک مہمان جو حدود سے تجاوز کر جائے اس کو تو یہ وقت ہے کہ کوڑے مارے جائیں اور سنسار کیا جائے. اچھا، ہم نے تو اسلام کی ابھی اجازت ہے اس میں؟ جی اسلام کی اجازت ہے اس میں؟ جی بالکل، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے تھے، سنسار کرنا چاہیے تھا. اچھا، جی بالکل. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. جی بالکل. دیکھیے کوئی ایک آدمی جب یہ کام کر رہا ہے وہ تو پہلے تو ریاست کو کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے. اور ریاست تو خود ان کاموں میں ملوث ہے. ہمارے اگر آپ تحقیق کریں گے تو اللہ نہ کرے اس سیاستدانوں میں ایک بڑی تعداد یہی کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بلاول بھٹو صاحب شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے تو بچے جب جوان ہوتے ہیں نا وہ بیچارے ماں باپ سے منتیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ کا واسطے شادی کر دے. اگر جو نیک ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اب زرداری صاحب شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی بوڑھے بیوی فوت بھی ہو جائے تو وہ جلدی سے شادی کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ انسانی ایک ضرورت ہے پاک دامنی کے لیے کہ انسان ایک پاک دامن رہے، اس کی نظریں بھی جھکی رہیں اور وہ غلط تعلقات سے بھی بچا رہے، اس کے لیے تعلق ہے شادی کا. لیکن جو راستہ یہ کھول رہے ہیں، پوری قوم کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں، برائی کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر پوری قومی درد پڑ جائے گی، تو پھر بچیوں کی زندگی تو تباہ ہو گئی. ان کے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے لیے آئے چند مہینے شادی کی یا چند سال شادی کی اور وہ چلتے بنے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب وہ بیچاری بچوں کو سنبھالتی پھرے پوری زندگی. اس ظلم ہے. اسی لیے پھر میں نے ان پر سختی کی. میں نے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، اور اگر آپ نہیں نکلیں گے تو گولی ماروں گا. تھوڑا ان کو تنبیہ کرنی تھی، اور آئندہ یہاں نہیں آنا ہمارے. صحیح. علامہ صاحب، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے علماء، ایسے مفتی جو ہیں وہ معاشرے میں کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ اس کی پیچھے کیا ریزن ہو سکتا بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو سکول و کالج کا نظام آیا نا، جب آج سے 100 سال پہلے کچھ اور لوگ تھے. آج سے 100 سال پہلے کی آپ تصویریں کبھی دیکھیں. آج سے 100 سال پہلے کی جو تصویریں ہیں، ساری قوم کے سروں پر پگڑیاں نظر آتی ہیں، اور لوگ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، پرانی تصویریں. بلکہ یورپ کے اندر بھی پگڑیاں نظر آتی تھیں. جب سے یہ یورپ سے ایک کلچر آیا ہے، بے حیائی کا کلچر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور اس پر وہ بڑا پیسہ لگا رہے ہیں. اب ہمارے ہاں اب تک جو ہمارے سکولوں کالجوں پر جو یہود و نصارہ ہیں، امریکہ برطانیہ ہے، یہ بڑا پیسہ لگا رہا ہے تاکہ بچپن سے اس کے اندر اس کی حیا ختم ہو جائے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ بچپن سے ایک تو وہ لباس یہود و نصارہ کا پہنتا ہے، وہ ٹائی لگاتا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے ٹائی کے اندر؟ کیا ہے؟ ہم تو بچپن جب ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے بچے ایک دوسرے کو کہتے تھے ٹائی والے بکرے. تو یہ تو بکرے. اب وہ ٹائیاں باندھی ہوئی، پینٹ بشٹ پہنے ہوئے، اور یہود و نصارہ کا لباس، پھر انگریزی بال رکھے ہوئے، پھر اس کے بعد آخر میں تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو داڑیاں بھی جو انگریزوں والی ہو جاتی ہیں، اور پردے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو حیا کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے. اور اسی طرح اب علماء جو پیدا ہونے شروع ہوئے، جب سے یہ میٹرک کی شرط قرار دی نا مدارس دینیہ میں، وفاق المدارس میں، نیو تو ان کی اچھی ہوگی لیکن غلطی کر گئے ہیں. اس کی وجہ سے جو بچے 10 سال جب سکول و کالج میں پڑھ رہے تھے، سکول کے اندر پڑھ لیتے ہیں، تو وہ دین ایمان سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں. دنیاوی محبت ان کے اندر آ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اثر ہے. اب ہمارے پورے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے، پوری قوم بگڑ چکی ہے. سیاستداں بگڑ چکے، فوج بگڑ چکی، پولیس بگڑ چکی، عدلیہ بگڑ چکی، ڈاکٹر بگڑ چکے، میڈیا والے بگڑ چکے، اور ہمارا ہر شعبہ بگڑ چکا. وجہ، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آئے گی؟ دنیا کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اثر ہے. اور علماء میں بھی آگے. اب یہ اسلام آباد ہوٹل میں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ بھئی آج ایک غریب عالم تو بیچارے کو ہوٹل میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے. وہ کسی اپنے رشتہ دار کو تلاش کرتا ہے، یار میں کسی کا ٹھہرا. وہ جب بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں اسلام آباد 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں. اور دبئی جاتے ہیں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، وہاں ان کے لڑکیوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. اور لڑکیاں خود کہہ رہی ہیں، یعنی وہ لڑکیاں جو فلمی ایکٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ رہے ہیں؟ یا آپ ان کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ؟ وہ کہتی ہیں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے ان میں یہ کوئی اللہ والے نہیں ہیں، اور ان میں جو ہے خدا ترسی نہیں ہے، اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کو کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے، یا سنسار کیا جائے. ریاست کو چاہیے.
یہ جو ہے نا آپ نے بڑی زبردست چیز ہائی لائٹ کی ہے. اچھا مفتی صاحب، علامہ صاحب، احادیث میں علماء سو کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ایسے ہی علماء ہیں؟ جی بالکل، جو دین سے دور ہوں گے. ایک تو ہے نا خود دین سے دور ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا. ایک تو چلو آپ کے اپنے اندر کمزوری ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کر بھی رہے ہیں. یعنی ایک تو آپ خود جو ہے شراب پی رہے ہیں، ایک عالم ہو کر، مفتی ہو کر شراب پی رہے ہیں، اور دوسری طرف زنا کی اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں، زنا کر بھی رہے ہیں، اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہوتا ہے. تو یہی تو علماء سو ہیں. زبردست. مفتی صاحب، علامہ صاحب معذرت میں بار بار مفتی ذہن میں آ